بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 روز پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزرا اور اسے دیکھ کر انتہائی تکلیف محسوس ہوئی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ واقعات اور اس طرح کی بے راہ روی دیکھ کر ظاہر ہے تکلیف ہونا طے ہے۔ سوال یہاں یہ ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ مسلم بچی ہے اور ایک غیر مسلم کے نکاح میں ایک غیر مسلم کے ساتھ رہنے کا اس نے فیصلہ کیا، ایمان کو چھوڑ کر اور اپنی خوشگوار زندگی کو چھوڑ کر اس نے وہ راستہ طے کیا جو گمراہی کا راستہ ہے اور انتہائی خطرناک راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد انسان نہ اس دنیا میں کامیاب رہ سکتا ہے اور نہ اس کی آخرت کامیاب بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز میں اور اسی طرح سے اخبارات میں، کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیا، وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، یا اسی طرح کسی غیر مسلم عورت نے کسی مسلمان سے نکاح کر لیا، وہ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں، جو بے شمار شادیاں اس وقت میں اس طرح کی ہو رہی ہیں، تو کیا یہ شادیاں ویلڈ ہیں؟ کیا اسلام کی روح سے یہ شادیاں جائز ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن کریم نے صاف انداز میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اے لوگو، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرو۔ تو یہاں دیکھیے، مسلمان مردوں کو بھی اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں سے نکاح نہ کریں، ان سے شادیاں نہ کریں۔ اسی طرح سے اس آیت کا ہی اگلا حصہ ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اہل ایمان اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا غیر مسلم مردوں کے ساتھ میں نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ ان کی شادیاں نہ کرو۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلمان مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھتا ہے تو یہ شادی بالکل بھی ناجائز ہے اور بالکل ویلڈ نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سمجھانے کے باوجود علماء سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں، تو آخرکار یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو جس ماحول میں رہتا ہے اور جس چیز سے زیادہ جڑا ہوتا ہے تو اس کا اثر آنا اس کے اندر لازمی ہے۔ ہم میں سے چونکہ ہر شخص اس وقت میں سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا ہے، وہ غیر مسلم کے ساتھ رہ رہا ہے، لڑکی کے ساتھ، یا اسی طرح سے ایک مسلمان لڑکی ہے، وہ غیر مسلم کے ساتھ رہ رہی ہے۔ فلموں کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے، ٹی وی سیریلز کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے، اسی طرح سے یہاں تک کہ بلاگنگ میں بھی یہ چیز دکھائی جا رہی ہے یوٹیوبرز کے ذریعے سے۔ تو جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، ہماری بہنیں دیکھتی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے کہ دونوں آپسی رضامندی کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ گزار سکتے ہیں۔ تو ان کی یہ سوچ بن رہی ہے، اس طرح کی سیریل دیکھ کر، اس طرح کی کہانیاں دیکھ کر، اس طرح کی فلمیں دیکھ کر اور اس طرح کے ڈرامے دیکھ کر، اور وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اصل تو انسانیت ہے، اصل تو عشق ہے، آپسی رضامندی ہونا ضروری ہے، یہ مذہب کی دیوار بیچ میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، چاہے مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں، اور اس فیصلے پر چلنے کے بعد وہ اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے اسی لیے منع کیا کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ آپسی محبت پر ہے۔ جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب محبت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اولئک یدعون الی الجنہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اثرات قبول کریں،
اور جب اثرات قبول کرے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کفر کی طرف چلے جائیں، یا کم از کم اتنا تو ہوگا کہ کفر کی نفرت اس کے دل سے نکل جائے۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت کفر کی طرف چلا جائے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ غیر مسلم مرد یا غیر مسلم عورت مسلمان کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے اس سے متاثر ہو کر۔ لہذا دونوں باتیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں یہ ہے کہ جب دو چیزیں سامنے ہوں، نفع اور نقصان کی، تو پھر نفع کی چیز کو چھوڑ کر نقصان کی جو چیز ہے اس سے بچا جاتا ہے، اس سے محفوظ ہوا جاتا ہے کہ ہاں جب دو چیزیں ہیں کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے کرنے میں اور اس کو کرنے میں نفع بھی ہو سکتا ہے، تو جو چیز زیادہ یقینی ہے، مثال کے طور پر غیر مسلم سے نکاح کرنے کی صورت میں یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ کفر کی طرف چلا جائے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ غیر مسلم اسلام کی طرف آ جائے، لیکن نہ کرنے میں ایمان کی حفاظت ہے تو اس لیے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، تو دو چیزیں ہیں کہ کیا اس طرح کی شادیاں ویلڈ ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی شادیاں بالکل بھی ویلڈ نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو صاف انداز میں نکار دیا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اسی طرح وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نہ مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ رہی یہ بات کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے اور ہم جو صبح و شام دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ میسج جاتا ہے یہ تو نارمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہ رخ خان ایک مسلمان نام کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ رہ رہا ہے، اسی طرح سے اور نہ جانے کتنے بالی ووڈ کے اندر اس طرح کے جو جوڑے ہیں کہ ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے اور وہ رہ رہے ہیں، اور اسی طرح ایک عام سی زندگی میں یہ معمول بن چکا ہے۔ تو جو بچے اور جو نسل ہے وہ اس وقت اس چیز کو دیکھ رہی ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی چیزیں موبائل پر دیکھیں، اچھے بلاگس موبائل پر دیکھیں، اور جو کام کی چیزیں ہیں اسلامک وہ دیکھنے کی کوشش کریں، اس گندے ماحول سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔